محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر بجوحى برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المجدودين المنتجبين المنتصرين المهانين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في موضع كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا سعيكم لشتى بالبر محمد عليه احباب اللہ، کامیاب ہوا ہے وہ فرد جو ذکر سے متوسط ہو گئے۔ سروں کی کامیابی، سروں کی کامیابی اس فرد کی وہی ہستیاں جن کا یہ پاک مقدس ہوتا ہے، کلمہ طاہر ذکر ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، انسانوں کو متوجہ کیا اور رب نے انسانوں کی کوششوں پہ یہ بات فرمائی کہ اے انسانوں، تمہاری سعی، تمہاری کوششیں پراگندگی کا شکار ہیں، پراگندہ منتشر انتشار کا شکار ہے۔ اور پھر اسی آیت مجیدہ سے آگے رب نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، ہاں مگر وہ کہ جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے، بہترین کی تصدیق کرے۔ رب فرما رہا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ بس وہی فائدے میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، ہاں مگر وہ کہ جو بخل کرے، توجہ ہے سب کی، جو بخل کرے، جو اپنے آپ کو خالق سے مستغنی سمجھے، بے نیاز سمجھے، اور جو بہترین کو جھٹلائے، رب فرما رہا ہے ہم اعلان کرتے ہیں وہ نقصان میں رہے گا، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ ایک طرف یہ اعلان پروردگار عالم کا کہ جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے، رب فرما رہا ہے کہ وہ فائدے میں رہے گا، اور جو بخل کرے، خالق سے بے نیاز سمجھے اپنے آپ کو، اور جو بہترین کو جھٹلائے، رب فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہے گا، وہی نقصان میں رہے گا۔ انسان کا عالم یہ ہے کہ رب نے جب اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ ہم نے تمہیں اس طرح شکم مادر سے باہر نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سماعت ہماری دی ہوئی ہے، دیکھنے کی طاقت ہماری دی ہوئی ہے، دل و دماغ ہم نے تمہیں دیے ہیں تاکہ ان طاقتوں سے علم حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں ہدیہ شکر کو پیش کرو۔
علم کا حصول کیا اس نے جس کے پاس علم قلیل ہے، آج وہ اس بلندی پہ پہنچ گیا کہ وہ سورج کی توانائیوں کو اسیر کرنے لگا، آج وہ اس بلندی پہ پہنچ گیا کہ چاند پہ کمندے ڈالنے لگا، ہے نا؟ یہ کس کا عالم ہے؟ اتنی ترقی کر لی، میڈیکل سائنسز کس مقام پہ پہنچ گئی، ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جو کمپیوٹر ایج ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جوانوں متوجہ ہو سارے، ہے نا؟ احسن تو بس، تو یہ کس کا عالم ہے؟ یہ اس کا عالم ہے کہ جو علم قلیل سے چلا تھا آج سورج کی توانائیوں کو اسیر کرنے لگا، آج چاند پہ کمندے ڈالنے لگا، سیاروں پر حیات کے آثار کو دریافت کرنے لگا۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ یہ علم قلیل سے چلنے والوں کا عالم ہے۔ تو جس کے پاس علم قلیل ہے وہ اس مقام پہ ہے، سوچو جس کے پاس علم کثیر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ سورج کی توانائیاں اسیر نہیں کرے گا، سورج پلٹا دے گا۔ ستارے کو اپنے در پہ اتارے گا، جو ہے احسن۔ تو یہ فرق واضح ہے، یہ وہ ہے جو چلا ہے جہالت سے علم قلیل جس کے پاس ہے، آج وہ اس بلندی کو پہنچا، جس کے پاس علم کثیر ہوگا اس کا عالم کیا۔ ایک قدم اور اگر آگے بڑھے، یہ وہ ہے جو کمزوری سے چلا ایٹم تک پہنچ گیا، یہ وہ ہے جس کی ابتدا اتنی کمزور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا، اپنے ہاتھ سے چیونٹی کو نہیں ہٹا سکتا، ہاں یہ اس کا عالم ہے، کمزوری سے چلا تو ایٹم تک پہنچ گیا۔ تو سوچو جو چلا ہی طاقت سے ہو، جو چلا ہی طاقت سے ہو وہ کیا کرے گا؟ جو چلا ہی علم سے ہو، جو طاقت سے چلے گا وہ گہوارے میں اجدر کو چیرے گا، جو علم سے چلے گا آغوش مصطفیٰ میں قرآن پڑھے گا۔ درود جبل کے محمد آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے گفتگو کی اور یہ فرمانے لگا سورہ واللیل کی آیات سے کہ سنو تمہاری کوشش ہے تو انتشار کا شکار ہے، کوئی مرکزیت نہیں، پراگندہ ہے تمہاری کوشش، ہاں لیکن وہ جو عطا کرے، جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے، رب فرماتا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ فائدے میں، اگر تو محفوظ فرمائے میرے احباب کو میں عرض کروں، آیت میں نہیں ہے کہ کیا عطا کرے، جو عطا کرے۔ کسی نے میرے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور سے پوچھا، مولا آیت نہیں ہے کہ کیا عطا کرے؟ حضرت رسول نے فرمایا کہ جو رب نے دیا ہے وہ عطا کرو، اس کو سمجھیے گا، جو رب نے دیا ہے وہ عطا کرو، احسن، جو پروردگار عالم نے دیا ہے وہ عطا کرو۔ اب عطا کی گنجائشیں کہاں دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترتیب تلاوت، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ہاں یہ ہے کتاب، ترتیب تلاوت ہے، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہاں کا جو ہم نے دیا ہے اس سے نکالو، کہ رب ہے جو کہہ رہا ہے۔ انفاق کا ایک اصول بھی دے دیا کہ جو چیریٹی کر رہے ہو تمہارا نہیں، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، سمجھیے اس آیت کے معاملے، یہ جو آپ نکال رہے ہیں کیا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس سے نکالو۔ تو جو عطا کرے، اب عطا کی گنجائش
ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ فائدے دے پروردگار۔ اب اس آیت میں ذرا اس انداز سے بھی غور کیا کہ آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا من، من آتا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس من کو دیکھیے، من کی گنجائش ہے پروردگار نے فرمایا ایک مقام پر اے اللہ یا باتوں من فی القبور، کہ جو قبروں میں ہے رب ان سب کو نکالے گا قیامت کے لیے، کوئی مستثنا نہیں ہے، جو قبر میں ہے پروردگار سب کو اٹھائے گا، یعنی کسی کو استثنا حاصل نہیں، حاصل تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے، جو قبروں میں ہے رب فرما رہا ہے سب کو میں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر کہیں کہنے لگا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اور پروردگار فرماتا ہے ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس من کو سمجھ رہے ہیں، جو بھی کرے۔ اور ایک مشہور زمانہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کرو گے اس کی سزا دیں گے، ذرہ برابر شر کرو گے اس میں سزا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ خیر شر ذرہ برابر جو بھی کرے گا، جو بھی ذرہ برابر خیر کرے پروردگار فرماتا ہے ہم اس کو ذرہ دیں گے، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا رب فرماتا ہے ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ ہے من، جو کرے گا، اس من کا اس کو سمجھیں جو کرے گا۔ اچھا اب ایک قدم اور آ گیا، یہ تو قرآن کریم کی من ہو، اب اللہ کے نبی نے کہیں کچھ من فرمایا، نبی فرماتے ہیں من طلب وردا، جس نے ازدواج کیا، جو شادی کرے، جس نے ازدواج کیا، اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ اس جو کو سمجھیے گا، یہ نبی فرما رہے ہیں، پیارے نبی کا فرما رہے ہیں، جس نے ازدواج کیا اس نے اپنے نصف دین کو بچا لیا۔ پھر نبی آخر الزمان کا ایک اور فرمان ہے مقدس، ایک اور مقام فرما ہے من ترک الدنیا للآخرہ والآخرہ للدنیا فلیس منی، کا جو دنیا کے لیے آخرت چھوڑے، جوانوں تم سے بات کر رہا ہوں، اور جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کتنی بیلنس پالیسی نبی نے دی ہے، نہ دنیا کے لیے آخرت چھوڑو نہ آخرت کے لیے دنیا چھوڑو، فلیس منی، یہ من ہے میرے نبی کا، من ترک الدنیا للآخرہ والآخرہ للدنیا فلیس منی، جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑے، جو دنیا کے لیے آخرت چھوڑے، نبی مقدس فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک من اور سناتا ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا شہید مرا، جو مرا۔ زمانے کے
جو اس گنجائش سمجھنا ہے، جو تقوی اختیار ہے، جو بہترین کی تصدیق ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا بہترین ہے، تصدیق کرو. خدا کی کتاب بہترین ہے، تصدیق کرو. کتاب کے لانے والا بہترین ہے، تصدیق کرو. کتاب بچانے والے بہترین ہے، تصدیق کرو. جو بہترین کی تصدیق فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں وہ فائدے میں. آپ دیکھیے کہ حسین ابن علی نے کیا کچھ عطا کر دیا. اور ایسے کہ قیامت تک دین خدا سے ٹکرانے کی پھر کسی کو ضرورت نہیں. ایسے سلوک کیا حسین ابن علی. کربلا میں کریم کربلا نے ایک منشور لکھا اکبر کے لہو سے، عباس کے لہو سے، ایک منشور دیا. کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کیا اور کریں اور محسوس کریں. اللہ اکبر. ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد مولا کی خدمت مقدس کا آیا. کہنے لگا مولا کو سلام کیا، کہنے لگا رسول. مولا نے دیکھا اس کی جانب، کہا کہ سنو اس برس تم کچھ کرے اے فرزند رسول مستقی نہیں ہوا، تن استطاعت نہیں جا سکتا. وَلَكِنِّي عَرَّفْتُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ. لیکن فرزند رسول میں نے عرفہ حسین کی قبر پہ گزارا. قبر عبداللہ پہ عرفہ گزارا. امام نے اس کی جانب دیکھا، فرمایا جتنا اہل بنا کو ملا ہے اس سے کم تجھے بھی نہیں ملا. اہل بنا کو ملا ہے اس سے کم تجھے بھی نہیں ملا. بس شرط یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس طرح اب عبداللہ کی زیارت کے لیے جاؤ کہ کم سے کم حسین کی ایک حد کے عارف تو ہو. کریم کربلا کے ایک حد کے عارف تو ہو. پھر اب عبداللہ کی دروازے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ یہ کریم کربلا کتنی قوت بھر دی حسین ابن علی. کسی میں یہ بھی ضرورت نہ ہو سکی جو یہ کہے کہ میں حسین ہوں. ذہن میں محفوظ کر رہے ہیں. کتنی طاقت بھر دی، کتنی قوت بھر دی. حوصلہ پیغام کتنی قوت بھر دی. کیا کچھ اس کی راہ میں مولا نے دے دیا. سوچیے، غور کیجیے، دقت کیجیے. کل سے انشاءاللہ 2 روز ہوں گے تو کچھ باتیں مولا سے کروں گا اگر مولا نے توفیقات دی. غور کریں. یعنی ایک فکرہ شام میں نے عرض کیا، کتنی برہنہ تلواریں تھیں نواز رسول کے گرد. توجہ ہے دوستوں، سنیں گے سارے. یعنی کتنی برہنہ شمشیریں تھیں، کتنی برہنہ تلواریں تھیں کریم کربلا کے گرد. تھیں نا. اگر تو اس جملے کی قوت میں پہنچا سکا تو پھر انشاءاللہ اپنے قدم بات آگے چل جائے. وہ جو برہنہ شمشیریں حسین کے مخالف نکلی تھی، وہ ساری شمشیریں، وہ ساری تلواریں مل کر بھی، جملہ کہہ رہا ہوں اب جوان تم سے بڑی امید رکھتا ہوں،
اس کو سمجھنا ہے جملے کی قوت کو۔ حسین کس لیے چلے؟ یہ وصیت پالیسی ہے میرے مولا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ توجہ کرنا، اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلتے ہوئے کچھ کہہ رہا ہوں میں، مولا کا فرمان مقدس ہے، یہ وصیت کی ہے میرے مولا نے جناب محمد حنفیہ کو، اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلتے ہوئے میرے مولا کا یہ فرمان مقدس اعلان کر رہا ہے کہ جیسی سیرت رسول کی ہے وہی سیرت علی مرتضیٰ کی ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں میرے مولا کہ اگر اب بھی میرے قتل سے بات آ جائے تو میں قرآن سمجھاؤں، تو میں شریعت بتاؤں، حلال و حرام سمجھاؤں۔ اللہ اکبر، کیا ہے حسین ابن غور کر رہے سارے کچھ؟ بس آج کی حد اتنا ہے، لیکن یہ جملہ ذہنوں میں رہے کہ کتنی طاقت بھری ہے میرے مولا، کتنی قوت عطا کی، کیا کچھ کیا۔ انصار و اقربا سب شہید ہوئے۔ سوچئے کہ جس کا اکبر جیسا بیٹا شہید ہو، جس کا 6 مہینے والا شہید ہو، تیر سہ شعبہ سے شہید کیا، بس عزیزوں تاریخ نے لکھا جب اسیروں کا قافلہ لے جایا جا رہا ہے، کیا کیفیت رہی ہوئی۔ لیکن ایک جملہ اور کہوں، کسی نے ایک عارف سے پوچھا تھا کہ یہ فرمائیے کہ نواسہ رسول کے جسم مقدس میں کتنے زخم آئے؟ تو عارف نے کہا بس یوں سمجھو کہ 4000 زخم صرف تلواروں کے تھے حسین کے جسم نازنین۔ 4000 سوچیے اللہ ڈالو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں دور خاردار، اور لے جایا جا رہا ہے حرم کو۔ ایک بیٹا ہے، سوچیے کہ جب اس کو باپ کے جنازے کے سامنے سے گزارا جاتا ہوگا تو سید سجاد جی کہتے ہوں گے نا، بابا بیٹے کی غربت کا اندازہ کیجئے، بابا بے قضا لوٹو پہ علی رسول کی بیٹیاں ہیں، کہ جن کی چادریں چھنی، یہ رسول کا حرم، یہ رسول کا حرم ہے، یہ رسول کی نوازی۔ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پھرایا، منادی ندا دیتے تھے، تماشا دیکھنے والوں اللہ۔ لیکن ایک روایت پیش کروں گا، لکھنے والوں نے لکھا کہ سفر کے دوران اچانک سے سرے امام مظلوم نوک نیزہ سے زمین پہ آ گیا۔ بہت کوشش کی گئی
کچھ لائن چلے، ہاتھ میں تازیانے لیے، سید سجاد کی پشت پہ تازیانوں سے تاریخ لکھنا شروع کی۔ میرے امام نے پوچھا کہ تازیانے کیوں برساتے ہو؟ کہنے لگے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میرے مولا نے ہتھکڑیاں سمیٹی، میرے مولا نے بیڑیاں سمیٹی، بابا کے سر مقدس کے قریب آئے، کہا بابا بیٹے کی پشت پہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں سجاد نے تازیانہ نہ کھایا ہو۔ اجرکم اللہ، بابا بیٹے کی پشت پہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں سجاد نے تازیانہ نہ کھایا ہو۔ بابا آپ کا سر مقدس آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اللہ علماء مقاتل لکھتے ہیں سر غریب زہرا کے لبوں میں جو مشائی اور آواز دی سید سجاد میرا سر آگے کیسے بڑھ جائے، میری سکینہ ناقے سے زمین پہ آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس یہ جملہ سنا آزادہ رو، علی کی پاک بیٹی ہاتھ پس گردن بندھے بے کجالا اونٹوں پر قافلہ رواں تھا۔ تاریخ نے لکھا بی بی نے اپنے ہاتھ کو پشت ناقہ سے زمین پہ گرایا۔ ہائے کرنے والے سلامت و آباد رہے۔ بی بی نے اپنے ہاتھ کو پشت ناقہ سے زمین پہ گرایا، آواز دیتی چلی او میری مظلومہ بیٹی سکینہ، او میری یتیمہ بیٹی سکینہ۔ کچھ دور بی بی گئی تھی آزادہ رو، دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بی بی موجود ہے، اس کی آغوش میں حسین کی بیٹی سو رہی ہے۔ علی کی پاک بیٹی نے دیکھا اور فرمایا اے بی بی آپ کون ہیں جو اس پرآشوب ماحول میں ہم محمد والے محمد پہ احسان کرنے آ گئی؟ کاش آج میرا وطن مدینہ ہوتا، میں تجھے انعام دلواتی، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں محشر کے میدان میں ماں زہرا سے شفاعت ضرور کراؤں گی۔ جب ماں کا نام آیا اس مخدرہ نے نقاب کو الٹ دیا، اور نقاب کا الٹنا تھا آزادہ رو۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی، ارے وہ کوئی اور نہیں غریب ماں تھی جو قافلے کے ساتھ ساتھ تھی۔ اماں کو دیکھا تڑپ کے رہ گئی، اماں میرے اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا گیا، اماں میرے عباس کے شانے قلم ہو گئے، اماں جس حسین کو تو نے چکیاں پیس کے بالا تھا، اماں اسے 13 ضربوں سے شہید کر دیا۔ اللہم لا نقبل ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وناخر قاتل ولدالک۔ پالنے والے اس عبادت کو بارگاہ میں مقبول فرمائے، پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا حاضرین و باریان کی حاجات کو پورا فرمائے، پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ مولانا سید سجاد کا، پالنے والے جو مومنین و مومنات علیل ہے بحق مولا سید سجاد ان سب کو صحت کامل و عاجل، پالنے والے پنجتن پاک کا واسطہ، باب الحوائج مولا موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ، اس باب الحوائج کا واسطہ جس کا جنازہ پورے بغداد پہ پڑا رہا، چند مزدوروں نے میرے مولا کے جنازے کو اٹھایا، پالنے والے مرنے سے پہلے روزہ حسین کا دیدار نصیب فرما، پالنے والے سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق ہدایت فرما، وطن عزیز کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ تو مصیبت پوری دنیا میں